آج آپ کو طلاق احسن کے بارے میں بتانا ہے۔ جتنے طالب علم آئے بیٹھے، آج کوئی مفتی بن رہا ہے، کوئی عالم کے آخری سال میں ہے، عالم کا کورس کر رہا ہے، یہ طریقہ جو آج آپ کو میں بتانے والا ہوں، میں چاہتا تو ایک دن میں آپ کو یہ سارے طلاق کے مسئلے بتا سکتا تھا، لیکن اگر آپ نے یہ سکپ کر دی، اگر آپ نے یہ ایک ایک کو نہ سمجھا، آپ ساری زندگی لگے رہے، آپ کبھی بھی یہ مسئلے نہیں سیکھ سکتے، کبھی آپ کو اس کا علم نہیں آئے گا۔ بہت سارے ایسے عالم موجود ہیں جن کو طلاق کے مسائل کا نہیں پتا، بعض دفعہ فون کرتے ہیں کہ ہم نے مفتی کا کورس بھی کر لیا، ہمیں مسائل کا علم نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک دن میں 2 دنوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سارا کورس سیکھ لیں، تو بعد میں وہ خود برباد ہوتے ہیں اور پھر جن کو بتایا جاتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ طلاق کے مسئلے، نکاح کے مسئلے، وراثت کے مسئلے، یہ چاہیں تو آپ کو 3 دنوں کے اندر یہ سارے کورس کروا دیں، لیکن کیونکہ میں نے یہ قسم دی ہے کہ آپ کو ایسے سمجھانا ہے، ایسے بتانا ہے کہ عام بندہ بھی یہ میری ویڈیو سنے، عام بندہ بھی یہ میرا بیان سنے، تو اس کو بھی پتا چل جائے کہ طلاق کے مسائل، طلاق کے مسئلے یہ کیسے ہیں، سمجھ آنی چاہیے، اور عام بندہ بھی یہ سن کر طلاق کے مسائل کو بیان بھی کر سکتا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ آج آپ کو صرف ایک طلاق احسن کے بارے میں بتانا ہے۔ طلاق احسن کس کو کہتے ہیں، اور میں سادہ سے لفظوں میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا کہ آپ ساری زندگی لگے رہیں، آپ کو نہیں یہ بولے گا۔ جس کے مطابق شوہر اپنی بیوی مدخولہ کو ایسے توہر میں ایک طلاق رجی دے جس میں اس سے مباشرت نہ کی ہو، پھر اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، اس کو کہتے ہیں طلاق احسن۔ اب اس کے اندر بہت سارے لفظ ایسے ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، یعنی شوہر اپنی زوجہ کو، زوجہ سے میں اپنی بیوی کو، آگے لفظ ہے مدخولہ، یعنی ایسی عورت جس کے ساتھ اس نے جنسی رابطہ کیا ہو، جنسی میل ملاپ کیا ہو، جنسی انٹرکورس کیا ہو، جنسی رابطہ کیا ہو، ہم بستری کی ہو، جماع کیا ہو، یہ سارے کے سارے ایک ہی لفظ کے معنی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے۔ اب ایسا شوہر جس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہو اور وہ طلاق دے توہر کے اندر، توہر یعنی کہ حیض کے بعد دے، حیض کا پتہ ہے نا آپ کو کہ حیض جو عورت کو آتا ہے یہ مہینے کے بعد، بعض بیماری عورت کو بیمار نہ ہو تو مہینے کے بعد یہ عورت کو خون آتا ہے، جس کا کم از کم یہ 3 دن اور زیادہ سے زیادہ یہ 10 دن۔ جب عورت پاک ہو جائے، وہ کسی کو 7 دن بھی آ سکتا ہے، 5 دن بھی آ سکتا ہے، 6 دن بھی آ سکتا ہے، جب اس کے بعد عورت پاک ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں توہر۔ توہر کے اندر اس کے شوہر نے ایک طلاق رجی دی، جس میں اس توہر کے اندر، جو توہر میں طلاق دی ہے، اس توہر کے اندر اس نے جنسی رابطہ یا جنسی میل ملاپ، جنسی انٹرکورس نہ کیا ہو، اس کے بعد اس کی عدت بھی گزر جائے، یعنی کہ 3 توہر گزر جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس دوران وہ میاں بیوی کو رجوع کا حق ہوتا ہے،
वो अगर वापस लाना चाहता है, इद्दत गुजर भी जाए तो, एक तलाक दी है या दो दी है, रजी तलाकें दी हैं, अब अगर गुजर जाए, इद्दत गुजर भी गई है, दिन गुजर भी गए हैं, साल हो गया है, 6 महीने हो गए हैं, उसको 8 महीने हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, अब अगर उनकी रजामंदी हो गई है, दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो अब वो दोबारा निकाह कर सकते हैं। बात की समझ आ गई? इसको कहते हैं तलाक अहसन। वो दोबारा फरीकैन रजामंदी से दोबारा निकाह, लेकिन हक मेहर जरूरी है। निकाह जब करना है दोबारा तो हक मेहर देना है, जो शरीयत के मुताबिक। बाज दफा निकाह कर लेते हक मेहर नहीं देते। हक मेहर भी जरूरी, निकाह भी जरूरी, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर इद्दत गुजरने से पहले पहले वो औरत को लाना चाहता है तो ला सकता है, लेकिन निकाह की जरूरत नहीं है। जब इद्दत गुजर जाए तो फिर उसके लिए निकाह जरूरी है। इसको कहते हैं तलाक अहसन। ये एक तलाक को आपने समझ लिया। दूसरी तलाक मैं आपको बताता हूं, दूसरी